بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ انسان جب اپنے کردار کو گناہوں کے دل فریب رنگوں میں رنگ لیتا ہے تو اسے ہپناٹائز ہوتے دیر نہیں لگتی۔ گناہوں کی محبت اور شراب کی یہی کرشمہ سازی ہے کہ انسان کی روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت مر جاتی ہے اور وہ حسین باتوں کے فریب میں جلدی آ جاتا ہے۔ یہ عمل آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ انسان اور شیطان کی چپقلش، نیکی اور بدی کی یہ کشمکش انسانی زندگی میں روز اول سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شیطان نے انسان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خدا نے انسان سے کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ سننا، مگر شیطان نے ایسے طلسماتی حربے استعمال کیے کہ انسان نے شیطان کے آگے سجدے شروع کر دیے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے جس کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی ہے۔ مخالف قوتوں نے اسلام کو شکست دینے کے لیے بدی کی قوت استعمال کی۔ بدی میں وہ حسن اور کشش پیدا کی جو انسان کی کمزوریوں کو ابھارتی اور روحانی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ اسلام کو آتش پرست اور بت پرست سمجھے، یہود و نصارہ سمجھے، اور انہوں نے اسلام کی اخلاقی قدرتوں کا توڑ نکال لیا۔ یہودیوں نے اپنی بیٹیاں استعمال کی، صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں استعمال کیں، شراب اور زر و جواہرات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، نشہ آور اشیاء کا سہارا لیا، اور اخلاقیات کے علم بردار اس جال میں آ کر ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ بغضا خان اور الستگین کے ذہنوں پر دو بڑی ہی حسین لڑکیوں اور شراب کا پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ روح پر نشہ طاری ہو چکا تھا، جسم پر قبضہ مشکل نہ تھا۔ یہ جوگی ان شعبدہ بازوں میں سے تھا جو تاریخ کے ہر دور میں ساری دنیا میں مشہور رہے ہیں۔ رسے کو بین بجا کر لاٹھی کی طرح کھڑا کر دینا ان کا کمال تھا۔ انسانوں کے ہجوم کو ہپناٹائز کرنے میں یہ لوگ ماہر تھے۔ ماں کے ہاتھوں ان کے دودھ پیتے بچوں کو مروا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پنڈت اسی کو بلا لانے کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ دو تھے۔ پہلے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ یہ لڑکیوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے دونوں کمانڈروں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہیں شعبدہ بازی سے اپنا غلام بنا لیا جائے۔ شراب اور لذت پرستی نے پہلے ہی زمین ہموار کر رکھی تھی۔ جوگی نے ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو یہ قافلہ نگر کوٹ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بغضا خان اور الستگین گھوڑوں پر سوار تھے، ساتھ دو اونٹ تھے، ان کی پالکیوں میں لڑکیاں تھیں اور ایک میں پنڈت۔ وہ دونوں آدمی بھی تھے جنہیں پنڈت ساتھ لے گیا تھا، اور دونوں ہندو عہدیدار بھی ساتھ تھے۔ بغضا خان اور الستگین شہزادوں کی طرح گردنیں تانے تھے۔ وہ ہنس رہے تھے، اور جن کے وہ قیدی تھے انہیں وہ اپنا غلام سمجھے ہوئے تھے۔ قافلہ چلتا رہا، رکتا رہا۔ بغضا خان اور الستگین کو کھانے اور دودھ میں کوئی نشہ آور دوائی دی جاتی رہی، اور وہ اپنے آپ سے، اپنے مذہب اور اپنے وطن سے بے خبر چلتے چلے گئے۔ اور یہ قافلہ تھانے سر پہنچ گیا۔ تھانے سر اس دور میں بہت بڑا مندر تھا، نگر کوٹ سے بھی بڑا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے لیے اس کی حیثیت وہی تھی جو مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ کی تھی۔ اس مندر کے تہ خانے بھی تھے، اس میں غلام گردشیں اور اندرونی راستے بھول بھلیوں جیسے تھے۔ وہاں کے بڑے پنڈت کو معلوم تھا کہ غزنی کی فوج کے دو کمانڈروں کو نشے کے زیر اثر لایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں محمود غزنوی کو قتل کرایا جائے گا، کیونکہ محمود تک اس کی اپنی فوج کا ہی کوئی آدمی پہنچ سکتا تھا۔ ان دونوں کے لیے مندر کے تہ خانے میں دو کمرے تیار کیے گئے تھے۔ انہیں کسی محل کے کمرے بنا دیا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو چھوڑ دی گئی تھی جو مدہوشی اور سرور طاری کر دیتی ہے۔ بستر نرم و گداز تھے، اور چھتوں کے ساتھ رنگین فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ دونوں کمانڈر جب وہاں پہنچے تو ان کا استقبال کرنے والے ان کے آگے جھک گئے اور انہیں اپنے اپنے کمرے میں لے گئے۔
ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے عورتیں آ گئیں۔ وہ جوان نہیں تھیں۔ بڑے پنڈت نے انہیں لانے والوں کو الگ کر کے یہ خبر سنائی کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اپنی تھوڑی سی فوج نگر کوٹ میں چھوڑ گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جلدی واپس آنے کے لیے گیا ہے یا کتنے عرصے بعد واپس آئے گا۔ اس صورت میں ان دونوں آدمیوں کو یہاں رکنا بڑے پنڈت کی نگاہ میں بیکار تھا۔ وہ آئے گا، ہندو عہدیداروں نے کہا، وہ ضرور آئے گا۔ یہ آدمی ہمارے ہاتھ آ چکے ہیں، انہیں ہم تیار کر لیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ ہم انہیں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالاروں کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ انہیں یہیں رکھا جائے اور سلطان محمود کے قتل کے لیے تیار کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی چلا گیا تھا۔ غزنی کے مغرب میں غور کا پہاڑی علاقہ تھا جس کا حکمران محمد بن سوری تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلطان محمود ہندوستان میں برسر پیکار ہے، تو اس نے 10,000 نفری کی فوج ساتھ لی اور غزنی کے قریب خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دفاع کے علاوہ اس فوج کو قدرت نے بھی دفاع مہیا کر رکھا تھا، وہ اس طرح کہ محمد بن سوری نے ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جس کے 3 طرف پہاڑیاں تھیں۔ صرف ایک طرف تھوڑی سی جگہ خندق نہیں تھی اور اس طرف پہاڑی بھی نہیں تھی۔ اس طرح یہ کیمپ قلعے کی طرح ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ اس سے سوریوں کی یہ فوج فائدہ اٹھاتی تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر غزنی کی فوجی چوکیوں پر شبخون مارتے اور اپنے کیمپ میں چلے جاتے تھے۔ 2 مرتبہ غزنی کی فوج کے ایک دستے نے ایک جیش کا تعاقب کیا اور دشمن کے کیمپ تک جا پہنچا۔ آگے خندق تھی، اندر جانے کا جو کھلا راستہ تھا وہاں سے تیر اندازوں نے تیروں کا مہم برسا دیا۔ کچھ دیر غزنیوں نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا، لیکن خندق آگے نہیں جانے دیتی تھی۔ 2 بار ایسے ہی ہوا۔ غزنوی فوج پریشان ہو گئی، سوریوں کے شبخون بڑھنے لگے۔ وہ غزنوی فوج جن کی طاقت آہستہ آہستہ کمزور کر رہے تھے، موزوں وقت پر انہیں غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ غزنی والوں نے سلطان محمود کو خبردار کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ سلطان محمود کے دوسرے مسلمان دشمن سوریوں کی مدد کے لیے آ سکتے تھے۔ سلطان محمود کو یہ اطلاع اس وقت ملی جب وہ نگر کوٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس اطلاع پر وہ چکرا گیا۔ اسی غصے میں اس نے نگر کوٹ پر یلغار کا حکم دے دیا۔ یہ یلغار اتنی دلیرانہ اور اتنی ہیبت ناک تھی کہ قلعے والوں نے مقابلہ ترک کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ مندر کا صفایا کر کے بتوں کو اوپر سے نیچے پھینک کر اس نے فوج کو یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ اپنے ساتھ غزنی لے جانے کے لیے الگ کیا اور دوسرا نگر کوٹ میں رہنے دیا۔ اس کا کوچ بہت تیز ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ غزنی کو کوچ کے دوران سلطان محمود جتنا غصے میں تھا، اتنا غصے میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے دشمن کے عوام کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ اس کی لڑائی فوجوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اپنے حریفوں کے لیے وہ سراپا قہر تھا، مگر اب کے غزنی کو جاتے ہوئے اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دے دیا کہ پڑاؤ بہت کم ہوں گے، اس لیے سوار اپنے گھوڑوں کو کھیتوں میں سے گزاریں تاکہ گھوڑے چلتے چلتے فصل کھاتے چلیں۔ ہاتھیوں، اونٹوں اور بیل گاڑیوں کے بیلوں کے لیے یہی حکم دیا گیا تھا۔ پیادہ فوج کو حکم دیا گیا کہ راستے میں کوئی بھی بڑا گاؤں آئے اس کے لوگوں سے کہیں کہ تنور جلائیں، آٹا گوندھیں اور روٹیاں پکا دیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی فوج جس راستے سے گزری فصلوں کا صفایا کرتی گئی۔ راستے میں آنے والے دیہات میں اناج نہ رہا، دودھ اور مکھن نہ رہا۔ بعض جگہوں پر فوج نے مویشی ذبح کیے اور کھا گئے۔ صرف اتبی ایک مورخ ہے جس نے سلطان محمود کے ان احکام کی وضاحت کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ سلطان کو سوریوں پر بھی غصہ تھا، لیکن زیادہ تر غصہ پنجاب کے راجہ اننت پال پر تھا، کیونکہ وہ باج گزار ہوتے ہوئے ہندوستان کی ریاستوں کی فوجیں اکٹھی کر کے انہیں متحدہ کمان میں لے لیتا اور غزنی پر حملے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے اننت پال کو ڈرانے کے لیے یہ حکم دیا کہ پنجاب میں سے گزرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ سوریوں کی توقع کے خلاف سلطان محمود بہت جلد غزنی پہنچ گیا۔
اس نے اپنا ایلچی محمد سوری کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم سے بے وفائی کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ سلطنت اسلامیہ کو ریاستوں میں تقسیم کر کے حکمران بننے والوں کے نیچے سے تخت ہی نہیں زمین بھی نکل جایا کرتی ہے۔ قوم کو دھوکے میں رکھ کر لوگوں کو قوم سے الگ کرنا اور لڑانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا دنیا میں دیتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ میں قرآن لے کر تخت پر بیٹھنے والوں کے لیے ان کے اپنے محل جہنم بن جایا کرتے ہیں۔ اگر اپنی دنیا اور اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ہندوستان چلو، وہاں محمد بن قاسم کی سرزمین بت خانہ بن گئی ہے۔ آؤ وہاں چل کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور انسانوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ سلطان محمود نے پیغام میں لکھا کہ میں تمہارے آگے درخواست پیش نہیں کر رہا، ایمان فروشی تمہیں جس انجام تک پہنچائے گی میں تمہیں وہ انجام دکھا رہا ہوں۔ حکمرانی کا نشہ تمہیں اس پستی میں پھینکے گا جہاں تاریخ رہتی دنیا تک تم پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، میرے پاس آنا چاہو تو بھائیوں کی طرح آ جاؤ، یہ پسند نہیں تو اپنی فوج واپس لے جاؤ۔ ایلچی جب محمد بن سوری کے پاس پہنچا تو اس نے رعونت سے پیغام ایلچی کے ہاتھ سے جھپٹا اور بولا، صلح کا پیغام لائے ہو۔ ایلچی خاموش کھڑا رہا۔ محمد بن سوری نے پیغام پڑھا اور قہقہہ لگا کر بولا، کیا تمہارے سلطان نے مجھے بھی اننت پال اور بجی رائے سمجھ لیا ہے؟ جاؤ اس بدصورت سے کہو کہ محمد بن سوری تمہارے کہنے سے نہیں جائے گا، ہمت ہے تو خود آؤ، ہم جانے کے لیے نہیں آئے۔ اس نے گرج کر کہا، جاؤ اور اس غلام بن غلام سے کہو کہ آ جاؤ اور غزنی کی سلطنت تشتری پر لگ کر لانا۔ سلطان محمود غزنوی کو ان لوگوں سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ غور کے یہ لوگ جنگجو کم اور لٹیرے زیادہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین کے دور میں بھی وہ جنگی پیمانے پر غزنی کے علاقے میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اب سلطان انہیں فیصلہ کن شکست دینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ سوری 10,000 فوج لے کر آیا تھا اور غزنی کی حد کے اندر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ سلطان محمود نے اپنے 2 جرنیلوں التنتاش اور ارسلان جاذب سے کہا کہ وہ سوری خاندان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سلطان محمود نے بھیس بدلا اور سوریوں کا کیمپ دیکھنے چلا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوریوں کے دفاعی انتظامات کی تعریف کی اور سوچنے لگا کہ وہ ان کے اسی کیمپ کو ان کا قبرستان کس طرح بنا سکتا ہے، لیکن اسے یہ کام آسان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرو کے مقام پر سلطان نے اپنے دستوں کو بالکل اسی طرح کے کیمپ میں رکھا اور ارد گرد خندق کھودوائی تھی۔ دشمن کی 30,000 نفری نے کیمپ پر حملہ بولا تھا تو نقصان دشمن کا ہی ہوا تھا۔ سوریوں کا اسی قسم کا دفاع دیکھ کر سلطان محمود پریشان ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے سالاروں کو تفصیل سے بتایا کہ دشمن خندق کے پیچھے ہے، جہاں سے اسے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ رات بھر سوچ بچار ہوتی رہی اور رات کو ہی سلطان محمود نے فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ فوج کو دشمن کے کیمپ سے کچھ دور تیاری کی حالت میں رکنے کو کہا۔ الصبح سلطان خود بھی روانہ ہو گیا اور جاتے ہی اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ سوری تیر اندازوں نے غزنی کی فوج کو قریب نہ آنے دیا۔ سلطان محمود نے اس جگہ پر حملہ بولنے کا حکم دیا جہاں خندق نہیں تھی۔ یہ کیمپ کے اندر باہر آنے جانے کا فراخ راستہ تھا، مگر سوریوں نے باہر آ کر آمنے سامنے کا معرکہ ایسے قہر سے لڑا کہ غزنیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ سوری آگے آتے، لڑتے اور پیچھے ہٹ کر کیمپ میں چلے جاتے۔ ان پر کسی اور طرف سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف پہاڑیاں بھی تھیں اور خندق بھی۔ سہ پہر کے وقت سلطان محمود نے اپنے دونوں سالاروں کو ایک اور چال بتائی اور اس کے مطابق خود حملہ بولا۔ محمد بن سوری نے دیکھ لیا کہ سلطان خود آ رہا ہے۔ اس وقت تک غزنی کی فوج کا بہت نقصان ہو چکا تھا، جس سے سوریوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ محمد بن سوری نے سلطان محمود پر دھاک بٹھانے کے لیے
اس کا حلہ روکنے کو زیادہ نفری کے 2 دستے باہر بھیج دیے۔ تصادم خون ریز تھا۔ سلطان محمود آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایسا حکم دیا جس نے اس کے سالاروں کو حیران کر دیا۔ سلطان نے چلا کر کہا، بھاگو ورنہ سوری کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پیچھے کو بھاگ اٹھا۔ اس کی صفوں سے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بھاگو سوری آ رہے ہیں، بھاگو۔ یہ آوازیں سوریوں نے بھی سنی۔ محمد بن سوری دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا، تعاقب کرو، انہیں غزنی تک نہ پہنچنے دو۔ اور اس نے یہ بھی حکم دیا، سلطان محمود کو زندہ میرے سامنے لاؤ، غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ سوری لشکر تعاقب میں نکل پڑا۔ کیمپ خالی ہو گیا۔ کم و بیش 3 میل دور جا کر سلطان محمود نے پسپائی روک دی اور دستوں کو جو پہلے دی ہوئی ہدایت کے مطابق ترتیب اور تنظیم سے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑنے کا حکم دیا۔ کمانڈروں کو اس چال کا پہلے ہی علم تھا۔ سلطان نے پیچھے مڑ کر اپنے تعاقب میں آتے سوریوں کا آمنے سامنے کا مقابلہ کیا۔ سالار التنتاش اور سالار ارسلان جاذب اس چال کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک نے سوریوں کے کیمپ کا راستہ روک لیا اور دوسرے نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ مورخ اتبی نے لکھا ہے، سیدھے سادھے سوری سلطان محمود جیسے شاطر جرنیل کے پھندے میں آ گئے، اور اب جو لڑائی ہو رہی تھی یہ غزنی کی فوج کے ہاتھوں سوری فوج کا قتل عام تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے سوریوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ محمد بن سوری بھاگ نہ سکا۔ اسے ایک کھڈ میں سے پکڑا گیا جہاں وہ اپنے 2 درباریوں کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو سلطان محمود کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ محمد، سلطان محمود نے کہا، میں نے پرسوں جو تمہیں لکھا تھا وہ آج ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہیں شکست دے کر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ آج جن دونوں فوجوں کا خون بہہ گیا ہے انہیں کسی اور مقصد کے لیے لڑنا تھا۔ خدا کا یہ قانون میری سمجھ سے بالا ہے کہ گنہگار حکمرانوں کی سزا بے گناہ رعایا کو بھی ملتی ہے۔ سلطان محمود بول رہا تھا کہ محمود بن سوری کا پہلے سر ڈولا، پھر وہ گھٹنوں کے بل گرا اور لڑک گیا۔ اسے سنبھالنے لگے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ مر گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 درباری تھے انہوں نے بتایا کہ محمد بن سوری نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس میں زہریلا ہیرا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ فوج ماری گئی ہے اور اس کے اپنے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں رہی تو ہمیں ساتھ لے کر یہ ایک کھڈ میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انگوٹھی سے ہیرا نکالا اور نگل گیا، اور فوراً بعد اسے پکڑنے والے پہنچ گئے۔ یہ معرکہ 1010 عیسوی 401 ہجری کے موسم گرما میں لڑا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان سے آئے 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ اسے اطلاعیں مل چکی تھیں کہ دلی سے تقریباً 40 میل مغرب کی طرف تھانے سر میں بہت بڑا مندر ہے جس میں بہت سے بت ہیں۔ ان میں سے ایک بت جگ سوما نام کا ہے، جس کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آیا ہے اور اولین انسانوں نے اسی کی پرستش کی تھی۔ بعض مورخوں نے اسے چکرا سوامی بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہ یہ وشنو دیوتا کا بت تھا۔ اسے اس قدر مقدس سمجھا جاتا تھا کہ دور دور سے ہندو اس کی پوجا کرنے آتے تھے اور وہی درجہ حاصل کرتے جو مسلمانوں میں حاجیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سلطان محمود ایک تو اپنے عقیدے کے زیر اثر تھانے سر کے مندر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، دوسرے اس لیے اس نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے ابھی ہزرو کی جنگ اور نگر کوٹ کی لڑائی سے سنبھلے نہیں ہوں گے۔ اسے اپنے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ ہندوستانی ریاستوں کی فوجوں پر غزنی کی فوج کی دہشت طاری ہے اور ان کے حوصلے پست ہیں۔ حوصلے پست ہونے کی وجہ ایک یہ تھی کہ ان کے خداؤں کے بت توڑ دیے گئے تھے اور مسلمان فوجی ان کے سامنے گائے ذبح کر کے کھاتے رہتے تھے۔ گائے ہندوؤں کی گو ماتا تھی۔
جاسوسوں نے یہ اطلاعیں غزنی پہنچا دی تھی کہ ہندوستانی فوج کا ہی نہیں پوری فوج کا حوصلہ پست ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی یہ حالت ہے کہ گھٹائیں گرجتی اور چمکتی ہیں تو لوگ مندروں کو دوڑ پڑتے ہیں یا اپنے گھروں میں رکھے ہوئے بتوں اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے اور رو رو کر ان سے رحم مانگتے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال سلطان محمود کے لیے موزوں تھی۔ اس نے پشاور پہنچ کر ہندوستان کو 2 قاصد اور 1 ایلچی دوڑا دیا۔ ایک بھیرا اور ملتان پیغام لے کر گیا اور دوسرا نگر کوٹ۔ وہاں کے سالاروں کو، جن کے رتبے آج کے گورنروں جیسے تھے، یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ فوج کا کچھ حصہ بالکل تیاری کی حالت میں رکھیں۔ پیغام میں انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ تھانے سر پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایلچی کو پنجاب کے راجہ اننت پال کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ سلطان محمود کی فوج پنجاب میں سے گزرے گی۔ معاہدے کے مطابق راجہ اننت پال کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ غزنی کی فوج بحفاظت گزر جائے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ کوئی مزاحمت ہو، اور یہ بھی کہ اننت پال دوسری ریاستوں کی فوج کو اکٹھا کر کے متحدہ فوج نہ بنائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ راجہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور پھر سلطان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پہلے لاہور پر اور پھر پنجاب کے دوسرے دارالحکومت بھٹنڈا پر حملہ کر کے دونوں شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ راجہ جے پال نے اپنے ایک بھائی، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، اس کی زیر کمان 2000 سوار سلطان محمود غزنوی کے استقبال کے لیے بھیجے، اور ساتھ قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق یہ پیغام بھیجا: یہ میرا بھائی ہے اور میرا سفیر بھی ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ تھانے سر ہماری سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقدس عبادت گاہ ہے۔ اگر یہ فرض آپ پر آپ کے مذہب کی طرف سے عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کو ختم کریں، تو آپ نگر کوٹ کی تباہی سے اپنا یہ فرض پورا کر چکے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھانے سر کے متعلق اپنے ارادے بدل دیں۔ میں اس کے عوض سالانہ خراج دیا کروں گا۔ یہاں تک آنے میں آپ کی فوج پر جو خرچ ہوا ہے اور واپس جانے کا جو خرچ ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 50 ہاتھی اور بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی پیش کروں گا۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود نے اس پیغام کا یہ جواب دیا: میرے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں کہیں بت پرستی ہو وہاں جاؤ اور بتوں کو تباہ کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اس کا اجر اگلے جہان میں دے گا۔ میں آپ سے بت نہ توڑنے کا انعام قبول نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ تھانے سر کا بت خانہ نہ توڑوں۔ کسی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ راجہ اننت پال کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ سلطان محمود تھانے سر جا رہا ہے۔ البتہ ان واقعات پر سب متفق ہیں کہ راجہ اننت پال کے جواب میں سلطان نے اس کی پیشکش اور درخواست قبول نہ کی، اور راجہ اننت پال نے دلی، اجمیر، کالنجر اور قنوج کے مہاراجوں کی طرف قاصد بھیج دیے کہ غزنی کا سلطان محمود ہماری طرف سے کسی اشتعال کے بغیر ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کا ارادہ تھانے سر کے وشنو مندر کو تباہ کرنے کا ہے۔ تھانے سر میں سلطان محمود غزنوی کے قتل کا انتظام ہو چکا تھا۔ 1011 عیسوی 402 ہجری کا سال تھا۔ سلطان نگر کوٹ سے گئے ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا۔ اس کے 2 کمانڈر بغضا خان اور الستگین جو لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے گھروں کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ ان کے مارے جانے کی کوئی شہادت نہیں ملی، اس لیے یہ یقین ہے کہ وہ ہندوستانی فوج کے قیدی ہیں۔ وہ قیدی نہیں، شہزادے تھے۔ اس عرصے میں ان کی تو جیسے روحیں بھی بدل چکی تھیں۔ انہیں جب کوئی نشہ آور چیز کھلا کر اور ہپناٹائز کر کے تھانے سر لایا گیا تھا تو دونوں کو الگ الگ کمرے دے دیے گئے تھے اور ان کی خدمت کے لیے عورتیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ وہ آئے ان 2 جوان اور بے حد خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ تھے جو انہیں نگر کوٹ کے ایک گاؤں میں ملی تھیں۔ تھانے سر میں وہ ان سے جدا کر دی گئی تھیں۔ بغضا خان کے زخم اور چوٹیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ الستگین اور وہ مل کر بیٹھتے اور گپ شپ لگاتے تھے۔ اپنے میزبانوں کے ساتھ صرف بغضا خان بات کرتا تھا۔
کیونکہ یہاں کی زبان وہی جانتا تھا۔ دونوں نے 3-4 دن خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آخر الستگین نے بغضا خان سے کہا کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اگر وہ مل جائیں تو وہ یہاں رہیں گے، ورنہ اپنی فوج میں چلے جائیں گے۔ ایک روز بغضا خان نے اپنے ایک میزبان سے پوچھا کہ وہ لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ میزبان وہی تھا جو درویش یا جوگی کے بہروپ میں انہیں ہپناٹائز کر کے لایا تھا۔ یہاں وہ اصل روپ میں تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور اس کی آواز بھی بناوٹی نہیں تھی۔ تم دیویوں کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو، اس آدمی نے کہا۔ وہ انسان نہیں۔ تم چونکہ نگرکوٹ کے مندر کے بت توڑنے والوں میں سے نہیں تھے اور تم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے یہ دیویاں انسانوں کے روپ میں تمہارے پاس پہنچ گئیں اور انہوں نے تمہاری تیمارداری کی۔ وہ تمہارے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کرتی رہیں۔ تم نے ان سے پیار مانگا تو انہوں نے تم سے پیار بھی کیا، لیکن انہوں نے تمہیں بدی کی طرف نہیں جانے دیا۔ تم نے بری نیت ظاہر کی تو انہوں نے ہنس کھیل کر تمہارے دل سے برے خیال نکال دیے۔ یہ ان کا حکم تھا کہ تم دونوں کو فوج کی اتنی سخت زندگی سے، جنگ و جدل اور قتل و غارت سے نکال کر شاہانہ زندگی میں رکھا جائے۔ نہیں، بغضا خان نے کہا، یہ غلط ہے۔ وہ ہر لحاظ سے انسان تھے۔ وہ انسان نہیں تھے۔ اس آدمی نے بغضا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، وہ انسان نہیں تھی، تم ان کے پجاری ہو، تمہاری روح ان کے قبضے میں ہے۔ ہاں، بغضا خان نے خوابناک آواز میں کہا، میں ان کا پجاری ہوں، میری روح ان کے قبضے میں ہے۔ بغضا خان کے ذہن پر یہ شعبدہ باز قابض ہو چکا تھا۔ اب وہ عامل تھا اور بغضا خان کا ذہن پہلے ہی اس کے اپنے قبضے سے نکل چکا تھا۔ یہ شراب کا اثر تھا جو وہ اور الستگین خود ہی پینے لگے تھے، اور یہ اس نشہ آور دوائی کا بھی اثر تھا جو ان دونوں کو شراب میں اور کھانے میں کھلائی جاتی تھی۔ الستگین کو دوسرے شعبدہ باز نے اپنے زیر اثر لے رکھا تھا۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال شہزادوں کی طرح ہوتی تھی۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ رکتے اور ان کے آگے جھک جاتے تھے۔ 2-3 مہینے ان پر یہی عمل جاری رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ان کے ذہن ان کے اپنے قبضے سے پوری طرح نکل چکے ہیں، تو انہیں ایک رات کہا گیا کہ انہیں ان کی دیویوں نے بلایا ہے۔ دونوں کو مندر کے باغ میں لے جایا گیا۔ رات کی تاریکی تھی، باغ خوشنما تھا۔ انہیں ایک مسند پر بٹھا دیا گیا، قندیلیں جل رہی تھیں۔ ان کے سامنے 15-20 قدم دور 2 ٹوکرے رکھے تھے، ان پر چمکدار کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ قندیلوں کی روشنی میں یہ ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ستار کے تار جھنجھنانے لگے اور دھیما دھیما اور وجد آفریں راگ الاپنے لگے۔ ماحول پر اسرار سا ہو گیا۔ بنسوری کی لے سنائی دینے لگی۔ بنسوری اور ستار کی سنگت نے طلسم طاری کر دیا، اور اس طلسم میں دونوں لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ کوئی نہ دیکھ سکا کہ وہ پھولدار پودوں کے پیچھے سے نکلیں یا درختوں کے پیچھے سے۔ ان کے لباس اتنے باریک کپڑے کے تھے جن میں سے ان کے جسم نظر آتے تھے۔ ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں تھیں، اوڑھنیاں ان کے بال ہی تھے جو ان کے شانوں پر اور کچھ آگے سینے پر بکھری ہوئی تھیں۔ ہوا سے ان میں لہریں اٹھتی تھیں۔ وہ جو ہی نمودار ہوئیں، سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور سجدے میں چلے گئے۔ بغضا خان اور الستگین نے نشے کی حالت میں بے اختیار سجدہ کیا۔ وہ مبہوت ہو کر دیکھتے رہے۔ لڑکیاں یوں نہایت آہستہ آہستہ چل رہی تھیں کہ ان کے قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ سب سجدے سے اٹھے۔ لڑکیاں ٹوکروں کے پاس رک گئیں۔ انہوں نے دونوں بازو آگے کر کے ہاتھ پھیلا دیے، اور ایک لڑکی ایک ٹوکرے میں اور دوسری دوسرے ٹوکرے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ گھٹنوں تک ٹوکروں میں چھپ گئیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں بیٹھنے لگیں اور ٹوکروں میں غائب ہو گئیں۔ بڑے پنڈت نے بغضا خان اور الستگین سے کہا کہ جاؤ اور ٹوکروں میں دیکھو۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ وہ مسحور تھے۔ ٹوکروں سے 3-4 قدم دور تھے کہ ٹوکروں میں سے ایک ایک کبوتر اڑا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔
دونوں کمانڈروں نے ٹوکروں میں جا کر دیکھا، ٹوکرے خالی تھے۔ وہ دیویاں ہیں، ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر انہیں کہا، صرف تمہارے لیے زندہ روپ میں آتی تھی۔ انہوں نے تم پر خاص کرم کیا ہے کہ آج ہم سب تمہارے غلام ہیں اور تم ہمارے بادشاہ ہو۔ یاد کرو تم کیا تھے، کہاں تھے، تمہاری زندگی کیا تھی۔ دیویوں نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنی جیسی 2 لڑکیاں بھیج دیں گے۔ کیا یہ ہمیں پھر بھی نظر آئیں گی؟ بغضا خان نے پوچھا۔ دیویاں دیوتا ہماری خواہشوں کے غلام نہیں ہوتے، انہیں پنڈت نے کہا۔ تم پر یہ دونوں اس لیے خوش ہوئی تھیں کہ تم نے نگرکوٹ کے بتوں کی توہین نہیں کی تھی اور تم بتوں کی توہین کرنے والے سلطان کی فوج سے الگ ہو گئے تھے۔ یہ دیویاں بت ہیں، دیکھنے میں پتھر ہیں، ہم تمہیں ان کا یہ روپ بھی دکھائیں گے۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئے تو الستگین نے بغضا خان سے کہا، ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب باطل ہے اور یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا تعلق براہ راست عالم غیب سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان دونوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اسے معبود سمجھنے لگے تھے جسے وہ دیکھ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے اور جو اتنا حسین ہو کہ ان کے جذبات میں ہلچل مچا دے۔ انسان مردہ وہیں سے ہوتا ہے جب وہ روح سے رشتہ توڑ کر صرف جسم بن جاتا ہے، اور وہ اسی چیز کو برحق سمجھتا ہے جو اس کی جسمانی ضرورت پوری کرے اور اسے جسمانی لذت مہیا کر دے۔ ایسے ہی انسان شعبدہ بازی کو معجزہ کہتے اور جذباتی اور دل فریب باتوں سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ انسان جس قدر مادیت پرست اور جس قدر کم فہم ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی مسحور ہوتا ہے۔ جس دور میں انسان ہپناٹزم سے واقف نہیں تھا، وہ اس وقت بھی ہپناٹائز ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ملک میں جادوگری نہیں ہے، پنڈت نے اپنے شعبدہ بازوں سے کہا، ورنہ یہ دونوں اتنے حیران نہ ہوتے۔ ہمارے ہاں کسی کو ٹوکرے میں کھڑا کر کے غائب کر دینا معمولی سی قسم کی شعبدہ بازی ہے، انہیں کچھ اور کرتب دکھاؤ۔ میں اب قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ انہیں ہم استعمال کر سکیں گے۔ اگر ان کے ہاتھوں سلطان محمود کو قتل نہ کرایا جا سکا تو نگرکوٹ کے سالار اور دوسرے اہم آدمیوں کا قتل کرایا جا سکتا ہے۔ شعبدہ بازی کے ساتھ بوٹی نے بھی خوب اثر دکھایا ہے، اس فن کے ماہر نے کہا، انہیں اب یہ لڑکیاں بتوں کے روپ میں دکھا دو۔ اور ایک رات انہیں یہ بت بھی دکھائے گئے۔ مندر کی عبادت گاہ میں 2 چبوترے تھے جن پر پھولدار کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ ان پر لوبان جل رہا تھا جس کا دھواں ٹیڑھی ٹیڑھی لکیروں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا اور بتوں کے گرد لپٹ جاتا تھا۔ روشنی بتوں کے پیچھے اور نیچے رکھی گئی تھی۔ بت پہچانے جاتے تھے۔ یہ وہی 2 لڑکیاں تھیں۔ مادر ذات برہنہ چبوتروں پر کھڑی تھیں، بے جان بت لگتی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ پنڈت نے سب سے کہا کہ ماتھے رگڑو۔ سب نے ماتھے فرش سے لگا دیے۔ بغضا خان اور الستگین بھی سجدے میں چلے گئے۔ اس رات کے بعد ان کی اصلیت اور ان کی قومیت ختم ہو گئی۔ ان کی ہر ایک جسمانی ضرورت پوری کرنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سحر کا بھی عمل جاری رہا، شعبدہ بازی بھی ہوتی رہی، اور جب ان کے متعلق یقین ہو گیا کہ اب اصلیت اور حقیقت کی طرف ان کی واپسی کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، تو مندر کے شعبدہ بازوں نے ان کے دماغوں میں سلطان محمود کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں سے خوبصورت لڑکیاں اور زر و جواہرات لوٹنے آیا کرتا تھا۔ ان کے ذہن میں ڈالا جانے لگا، کیا تم ان بتوں کی توہین کرو گے جو تم نے دیکھے ہیں، جن دیویوں نے تمہاری کایا پلٹ دی ہے؟ کیا تم انہیں توڑ پھوڑ سکو گے؟ اب تمہارے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ سلطان محمود اگر یہاں آ گیا اور اس نے ان بتوں کو توڑا تو اس کے ساتھ ہی تم دونوں کے جسم اپنے آپ ہی کٹنے لگیں گے۔ بتوں کا ایک بازو ٹوٹے گا تو تمہارے جسموں سے ایک ایک بازو الگ ہو جائے گا۔ دیویاں مرا نہیں کرتیں، تم بھی نہیں مرو گے، مگر تمہارے جسم کوڑھی اور اپاہج ہو جائیں گے اور تم ویرانوں میں پڑے تڑپتے رہو گے۔ کیا سلطان محمود یہاں بھی آئے گا؟ بغضا خان نے پوچھا۔ شاید آ جائے، آنے دو، بغضا خان نے کہا، وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ 4-5 مہینوں بعد ان میں یہ تبدیلی آئی جیسے وہ کسی سحر یا شعبدہ یا کسی نشے کی زیر اثر نہیں،
بلکہ ان کی باتیں اور ان کی حرکتیں شعوری معلوم ہوتی تھیں۔ وہ اب یوں نہیں چلتے جیسے خواب میں چل رہے ہوں، اور وہ یوں نہیں بولتے تھے جیسے نیند میں بول رہے ہوں۔ وہ اب مندر سے باہر بھی جاتے تھے اور نارمل انسانوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ ایک روز دونوں باہر ایک باغ میں سیر کو گئے۔ انہیں آواز سنائی دی، الستگین۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، ایک جوگی جو ہندو لگتا تھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر رنگ سے اوم لکھا ہوا تھا، اس کے سر پر ہندوؤں کی چٹیا تھی۔ اس نے قریب آ کر غزنی کی زبان میں کہا، تمہارے متعلق ہمیں بتایا نہیں گیا، کب آئے ہو، کہاں ہو؟ اوہ، الستگین نے حیرت سے کہا، تم عبید ہو؟ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، کسی ایک ہی دستے میں تھے۔ عبید کو جاسوسی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ ماہر اور ذہین چھاپا مار تھا۔ وہ بغضا خان کو نہیں جانتا تھا۔ الستگین نے اس کو بتایا کہ بغضا خان کون ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کس طرح یہاں آئے ہیں۔ عبید یہی سمجھتا رہا کہ یہ دونوں جاسوسی کے لیے آئے ہیں۔ سلطان بہت قریب آ گیا ہے، عبید نے کہا، تم نے کوئی خبر بھیجی ہے؟ تم نے کیا خبر بھیجی ہے؟ الستگین نے پوچھا۔ زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ پہلے کی طرح دوسرے مہاراجوں کی فوجیں بھی تھانیسر کو بچانے کے لیے جمع ہو جائیں گی، عبید نے انہیں بتایا، مگر ابھی تک یہاں وہی فوج ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے۔ الستگین نے اسے بتایا کہ اس نے بغضا خان کے ساتھ مندر کے اندر کوئی رسائی حاصل کر لی ہے، اور وہ ہندو بن کر پنڈتوں وغیرہ کو زیر اثر کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبید کو اندھیرے میں رکھا اور اسے پھر ملنے کے لیے کہہ کر مندر میں آ گئے۔ عبید جب واپس جا رہا تھا تو اسے ایک آدمی نے روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ عبید نے اپنا کوئی ہندو نام بتایا۔ یہ آدمی الستگین اور بغضا خان کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ وہ جہاں جاتے یہ انہیں پتہ چلے بغیر ان سے کچھ دور رہ کر ان پر نظر رکھتا تھا۔ عبید پر اسے شک ہوا کہ وہ ہندو نہیں۔ عبید نے اسے کہا کہ وہ لاہور سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور جوگی بھی ہیں، اور انہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ ان کا ڈیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ عبید اسے ساتھ لے گیا۔ جنگل میں واقعی 4-5 جوگی اور سنیاسی قسم کے آدمی موجود تھے، مگر یہ آدمی جو شک پر انہیں دیکھنے آیا تھا واپس نہ آ سکا۔ عبید اور اس کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، خنجر کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی اور پوچھا کہ اسے عبید پر کس طرح شک ہوا ہے۔ یہ ہندو پہلے تو کچھ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ تھوڑی سی دیر میں ہندو کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اسے اتار کر بٹھایا گیا۔ اس نے الستگین اور بغضا خان کے متعلق ساری کہانی بیان کر دی اور بتایا کہ چونکہ وہ غزنی کی فوج کے کمانڈر ہیں، اس لیے وہ سلطان محمود تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔ وہ سلطان کو بتائیں گے کہ وہ ہندوستان کی فوج کی قید سے فرار ہوئے ہیں اور ان کے پاس بڑا قیمتی راز ہے جو صرف سلطان کو بتایا جائے گا۔ اس طرح وہ سلطان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس آدمی کو انہوں نے رہا نہ کیا۔ جاسوسوں کا یہ گروہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ گھنے جنگل میں ایک ڈھکی چھپی جگہ تھی۔ بغضا خان اور الستگین جب مندر میں پہنچے تو وہاں کچھ گھبراہٹ اور بھگدڑ سی دیکھی۔ انہیں بتایا گیا کہ غزنی کی فوج آ رہی ہے اور اس کا رخ تھانیسر کی طرف ہے۔ مندر کے پنڈت اور دیگر لوگ مہاراجا اننت پال اور دوسرے مہاراجوں کی فوجوں کا انتظار کر رہے تھے، مگر کوئی فوج آتی نظر نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ تمام راجوں مہاراجوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ سلطان محمود تھانیسر پر حملہ کرنے آ گیا ہے اور وہ اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دے چکے ہیں۔ لیکن سلطان محمود کی پیش قدمی سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ وہ طوفان کی طرح آ رہا تھا۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ قلعہ نما تھا، اور یہ فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا جس پر پنڈتوں کا سایہ تھا۔ ان کے بھی جاسوس تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سلطان محمود اگر اسی رفتار سے بڑھتا آیا تو وہ ایک دن اور رات میں پہنچ جائے گا۔ بغضا خان اور الستگین نے مندر میں یہ خبر سنائی کہ انہیں سلطان محمود کا ایک جاسوس ملا ہے
اور اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل صبح ان سے پھر ملاقات ہوگی۔ مندر میں جو فوجی تھے انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اس جاسوس سے ملیں اور اپنے آپ کو جاسوس ظاہر کر کے ان کا ٹھکانہ دیکھ آئیں تاکہ انہیں پکڑ کر ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کمانڈروں سے کہا گیا کہ وہ کل جاسوسوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے ادھر چلے جائیں جدھر سے سلطان محمود کی فوج آ رہی ہے، یہ کہہ کر اس تک پہنچیں کہ وہ قید سے فرار ہو کر آئے ہیں اور سلطان سے تنہائی میں ملنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب تقریباً 1 سال کے عرصے میں بغضا خان اور الستگین بالکل ہی بدل گئے تھے، اور یہ تبدیلی ہندوؤں کے عزائم کے مطابق تھی۔ دونوں سیدھائے ہوئے جانور بن چکے تھے، ان کے ذہن اور ان کی روحیں ان کی اپنی نہیں رہی تھیں۔ عورت کے حسن، شراب اور حیوانی خیالات نے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا تھا۔ انہیں گاؤں والی دونوں لڑکیوں کے دونوں بت کئی بار دکھائے گئے تھے اور وہ ان کے پجاری بن گئے تھے۔ وہ کسی بھی وقت محسوس نہ کر سکے کہ یہ لڑکیاں زندہ ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے چبوتروں پر بتوں کی طرح کھڑی کی جاتی ہیں۔ لوبان اور اگربتیاں ان کے قدموں میں اس طرح جلائی جاتی ہیں کہ ان کے دھوئے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ لڑکیاں سانس لے رہی ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ سلطان محمود ان بتوں کو توڑنے آیا ہے، تو دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ تھانے سر کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ مندر کے دفاعی مورچے مضبوط ہونے لگے۔ مندر کے اندر اور باہر فوج بھاگتی دوڑتی نظر آتی تھی۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا، اور شہر کے لوگ تلواریں اور برچھے اٹھائے مندر کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے، اور فوجی انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں لڑائی کے لیے ادھر ادھر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس ہنگامے میں الستگین اور بغضا خان اس باغ میں چلے گئے جہاں عبید ان کا منتظر تھا۔ ان دونوں نے عبید کو 2 جھوٹ موٹ کی اہم خبریں سنائیں اور اسے کہا کہ اپنے ٹھکانے پر لے چلیں۔ عبید ان کے کہنے کے بغیر بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسے ان دونوں کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ انہیں جنگل میں ساتھ لے گیا۔ وہ جو ہی اپنے چھپنے کی جگہ پہنچے، 3-4 آدمیوں نے انہیں جکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا جیسے کل تھا۔ یہ آدمی ان کے ٹھکانے کی نشاندہی کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے غائب ہو جانے میں عافیت سمجھی۔ کل والے ہندو کو انہوں نے قتل کر دیا اور دونوں کمانڈروں کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں کھول دیے اور انہیں ساتھ جنگل میں چلنے کو کہا۔ انہیں بہت دور نہ جانا پڑا، چند میل گئے ہوں گے کہ انہیں اپنی فوج کا ہراول دستہ مل گیا۔ عبید نے ان کے کمانڈر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا کہ وہ آگے جانے کے بجائے یہیں ٹھہریں، سلطان تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ سلطان محمود اپنے محافظ دستے کے ساتھ سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ عبید راستے میں کھڑا ہو گیا۔ محافظ دستے کا کمانڈر دوڑ آیا کہ اس فقیر کو راستے سے ہٹائے، لیکن یہ فقیر ان کا اپنا ہی آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیوں راستے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اتنے میں سلطان محمود پہنچ گیا اور رک گیا۔ عبید نے اسے ایک خبر تو یہ سنائی کہ تھانے سر کی دفاع میں باہر سے کوئی فوج نہیں آئی اور قلعے پر شہری بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں کمانڈر آپ کے قتل کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ عبید نے سلطان محمود کو بتایا اور انہیں جس عمل سے گزارا گیا تھا وہ تفصیل سے سنا دیا۔ انہیں ساتھ رکھو، سلطان محمود نے کہا۔ انہیں نہ کچھ کھانے کے لیے دو، نہ کچھ پینے کے لیے۔ بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہو جائیں تو بھی کچھ نہ دینا۔ اس طرح نشہ آور دوائی کا اثر اتر جائے گا، پھر میں انہیں حقیقت دکھاؤں گا۔ وہ دونوں گمسم سے کھڑے رہے اور سلطان محمود غزنوی آگے بڑھ گیا۔ سلطان محمود نے دوڑ جیت لی۔ تھانے سر کے فوجی کمانڈر بھی دیکھ رہے تھے کہ غزنی کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا راجہ مہاراجوں کی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کی برق رفتاری نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی فوجوں سے پہلے ہدف پر پہنچے۔ وہ پہنچ گیا۔ اس نے دفاع کا جائزہ لیا اور محاصرے کے بجائے یلغار کا حکم دے دیا۔ دیواروں کے اوپر تیروں کی ایسی بوچھاڑیں ماری کہ اوپر والے سر نہ اٹھا سکے۔ دروازہ توڑ لیا گیا۔ ہندوؤں کی فوج میں بھگدڑ مچانے کے لیے سلطان نے حکم دے دیا
کہ شہر کو لوٹ لیا جائے۔ ایسی قیامت بپا ہو گئی کہ دفاع ٹوٹ گیا۔ مندر میں جا کر سلطان محمود نے تمام بت باہر پھینک کر توڑ دینے کا حکم دیا، لیکن سب سے زیادہ مقدس بت جس کی خاطر تھانے سر سارے ملک کی عبادت گاہ بنا ہوا تھا، جگ سوما تھا، اسے وشنو دیوتا کہا جاتا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بت کو سالم غزنی لے جایا جائے۔ اس حملے کے بعد جب سلطان واپس گیا تو یہ بت اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے ایک وقائع نگار محمد قنداری کی تحریر کے مطابق اس بت کو غزنی میں گھوڑ دوڑ کے میدان میں توڑا گیا اور بہت عرصے تک اس کے ٹکڑے گھوڑوں کے قدموں تلے روندھے اور مسلے جاتے رہے اور انہیں اسی میدان کی مٹی میں مل گئے۔ مندر اور شہر کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر سلطان محمود نے کہا کہ بغضا خان اور الستگین کو لایا جائے۔ انہیں اس کے سامنے لے جایا گیا تو سلطان نے کہا کہ قیدیوں کو لاؤ۔ قیدیوں کی ایک قطار لگائی گئی، اس میں پنڈتوں، شعبدہ بازوں اور لڑکیوں کی کافی تعداد تھی۔ سلطان نے اپنے دونوں کمانڈروں کو کہا کہ ان لڑکیوں کو دیکھو اور اپنی دیویوں کو الگ کر لو۔ دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں وہاں موجود ہیں۔ سلطان نے شعبدہ بازوں سے کہا کہ ان لڑکیوں کو ٹوکروں میں غائب کرو اور پھر انہیں حاضر کرو۔ ٹوکرے منگوائے گئے۔ ایک شعبدہ باز نے لڑکیوں کو ان میں بٹھایا اور اس نے خالی ٹوکرے دکھائے۔ اس کے بعد اس نے انہی ٹوکروں میں سے لڑکیاں برآمد کر دیں۔ یہ ہندوستان کا ایک عام شعبدہ ہے، سلطان محمود نے کہا، اور ہندوؤں کا مذہب بہت بڑا شعبدہ ہے۔ یہ مذہب جسمانی ضرورت تک محدود ہے، روح تک اس کی رسائی نہیں، لذت پرستی اس کا اصول ہے۔ میں نے بت توڑ دیے ہیں، انہیں کہو کہ مجھ پر قہر نازل کریں۔ بغضا خان اور الستگین سن رہے تھے۔ ان کے ذہنوں سے نشے کا اثر بھوک اور پیاس نے اتار دیا تھا۔ سلطان بول رہا تھا اور اس وقت مندر کے اوپر سے اذان کی بڑی ہی مقدس، بڑے ہی پرسوز اور وجد آفرین صدا بلند ہوئی۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ بغضا خان اور الستگین کے جسم کانپے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو سلطان نے ان دونوں سے کہا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، زندہ رہو، آزاد رہو اور سب کو بتاؤ کہ دشمن تمہیں صرف تلوار سے نہیں مار سکتا، اس کے پاس کچھ اور ہتھیار بھی ہیں جو تمہاری روح کو کاٹ دیتے ہیں۔